السلام علیکم دوستو میں آپ حضرات کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو آپ حضرات نے آب زمزم کے کنویں کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن آج میں آپ حضرات کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ ایک انتہائی پر اسرار کہانی ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زمانہ قدیم میں ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا جس کا نام قبیلہ جرہم تھا۔ قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ مشیت ازدی سے یمن میں قحط پڑ گیا، اسی وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اثناء راہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سے چاہ زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے، اور پھر بعد چندے اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی، اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے کیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ مرور زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعات اور مخاصمت کی نوبت آئی۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم ستم ڈھانے لگے، یہاں تک ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا جب ظلم ستم اور فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بیر زمزم میں دفن کر گئے، اور بیر زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنو جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بیر زمزم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی۔ مرور زمانہ سے اس کا نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہ زمزم جو عرصہ سے بند اور بے نام نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو رویا صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا، اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ مسلسل 4 رات مجھے اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اسی طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب یعنی رویا صالحہ ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور کدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد ایک من ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا، یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ چاہ زمزم کے کھودتے وقت عبد المطلب کے سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یار و مددگار نہ تھا، اس لیے منت مانی کہ اگر حق تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنے نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا، آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہے کرے۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا۔ اس نے اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا، جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ تھی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگی اور ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے ابا جان، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ کے نام میں قرعہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجیے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجیے۔ اور اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون کا بدلہ ہوا کرتا تھا۔
قرعہ جو ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ ہی کے نام پر قرعہ نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرعہ ڈالتے جاتے تھے مگر قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا، بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائے اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے مابین نحر کیے۔